مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے خرید و فروخت اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کا پچھلے لیکچرز میں کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے خریداری، فروخت، نفع اور تجارت کو حلال کیا ہے، مگر اس کے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب مارکیٹ میں جائے، ملازمت کرے، کاروبار کرے، تو اس کے سامنے یہ اصول ہونا چاہیے تاکہ ہماری خریداری، ہمارا فروخت کرنا، ہمارا نفع کمانا اور روزگار حاصل کرنا یہ سب شریعت کے آئینے میں سنورا ہوا ہو. ورنہ لوگ مسجد میں تو بات کرتے ہیں شریعت کی، مگر وہ کوشش نہیں کرتے کہ دیگر جو شعبے ہیں ان میں بھی اسی سنت پر عمل کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی کا امکان ہو، تو آپ نے ان سب راستوں کو بند فرما دیا ہے تاکہ کوئی کسی پر کسی طرح کا ظلم نہ کرے. اب ان چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو کھیتی باڑی کا ہم اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہ کسان کو دھوکہ ہو، نہ زمیندار کو دھوکہ ہو. آپ کا جو کاروبار اس کے ساتھ ہو اس بنیاد پر ہو کہ اس کو اس کا معقول معاوضہ ملے اور آپ کو آپ کا بدلہ مل سکے. دونوں اس طرح سے مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ امیر لوگ، زمیندار حضرات، وہ کسان، دہقان اور جو بیچارہ اتنی محنت کر کے مزدوری کرتا ہے اس کے لیے ظلم و ستم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سبب بنتے ہیں، حالانکہ اس کے دروازے بند کر دیے گئے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینداری کے سلسلے میں جن چیزوں کو منع فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کھیت یا باغ میں پھل آنے سے پہلے اس کا سودا نہ کریں. مثال کے طور پر کوئی آم کا باغ ہے اور وہ فصل سے پہلے، موسم سے پہلے ہی پیسے لے کر کسی کو دے دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ پیسے تو لے لیے، اب وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ہوا چلی اور پھول گر گیا، پھل ہی نہیں پیدا ہوا، تو اس کو کیا ملا جس نے اتنے پیسے خرچ کیے؟ اور آپ جو پیسے لے رہے ہیں کس کا عوض لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو پھل نہیں بیچا، پھل آیا ہی نہیں درخت پر. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب پھول سے پھل بن جائے اور پھل آنے کے بعد آپ بیچیں تو اس میں کیا ہوگا؟ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھل کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کتنا پھل ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا وزن ہوگا. پھر جو پیمنٹ کریں گے آپ حق بجانب ہیں، اس میں لینے والا بھی حق بجانب ہوگا. ورنہ آپ تو اپنا پیسہ گھٹ کر لیے، لیکن جو بیچارہ کسان وہ لیا کھیت یا وہ باغ، وہ سارے کا سارا خراب ہو گیا یا وہ موسم سے پہلے ہی برباد ہو گیا، پھول گر گیا اس کا، تو اب اس کو کیا ملا؟ اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. اس لیے اس طرح کی جو چیز ہے شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جس سے منع کرتی ہے شریعت، وہ یہ کہ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بھی یہ بخاری وغیرہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا تفصیلی حدیث، کہ آپ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہ بولی لگاتا ہے، آپ جا کر خواہ جو وہ بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اس کو خراب مت کیجیے. خراب اس طرح کہ جیسے اب مجھے وہ چیز 100 روپے کی مل رہی ہے مثال کے طور پر، اور وہ دینے والا بھی تیار ہو گیا. اب اچانک آپ آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 100 روپے میں مسئلہ طے ہو رہا ہے، آپ نے کہا بھیا رک جاؤ میں 110 دوں گا اس کے. اب یہ 110 کی آپ نے جو بولی لگائی غلط بولی لگائی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ دونوں خریداری کر رہے ہیں، آپ ان کو کرنے دیجئے.
اگر معاملہ طے ہو گیا 100 میں تو ٹھیک ہے، وہ 100 میں لے لیں گے، ختم ہوگی بات۔ اور اگر وہ گاہک نہیں لینا چاہتا اور وہ کسٹمر واپس چلا جاتا ہے، اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ 100 لگائیے، 10 زیادہ لگائیے، 20 زیادہ لگائیے، لیکن وہ بات کر رہا ہے، آپ بیچ میں جا کر خواہ 10 یا 20 زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی مہنگا اس کو ملے، تو یہ چیز شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے ٹھہرے رہتے ہیں، آج کل تو دکانداری میں بہت ہوتا ہے یہ، کہ اب ایک کسٹمر گیا اور وہ کوئی چیز پسند کر رہا ہے، اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کی ہے، بھاؤ معلوم کرتا ہے اس کی کیا پرائس ہے۔ اب پیچھے سے ایک اور آدمی آتا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہوتے ہیں چھوڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو یہ چیز چاہیے، وہ دکان نمبر 3 میں 10 پاؤنڈ کم میں مل رہی ہے، یہ $10 کم میں ملے گی، یہ تو آپ یہاں کے بجائے ادھر چلے جائیے۔ اب آپ جو ہے یہاں کے کسٹمر کو غلط طریقے سے ادھر لے کر جا رہے ہیں، اس سے جو ہے آپس میں دکانداروں کا اعتماد بھی خراب ہوگا، پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا آپس میں۔ شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے کہ ایسے مت کرو، اس کو پہلے اس دکان سے نکلنے دو، اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے جو بھی اس کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں، کہیں اور کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے اور ایک بات بتائی گئی، وَلَا يَخْطُبْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، یعنی مطلب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ کہیں انگیجمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ میں سے کسی کی ہو رہی ہے تو نہیں انگیجمنٹ؟ اگر کوئی انگیجمنٹ کا مسئلہ ہے، نسبت ہو رہی ہے شادی کے لیے، تو اب آپ کا ایک دوست، اچھا اس کی شادی فلاں اچھے گھرانے میں ہو رہی ہے، رائل فیملی میں یا اونچے گھرانے میں ہو رہی ہے، تو اب آپ جا کر کہتے ہیں اس سے اچھا ایک اور رشتہ ہے آپ کے لیے۔ اب وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے اچھا ہے تو میں اپنی بیٹی اس کو دوں یا نہ دوں۔ یہ شریعت میں غلط ہے۔ جب وہ آپس میں نسبت کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں نہیں جا سکتے اس طرح سے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کر رہا ہوں وہ آدمی برا ہے کیریکٹر کے اعتبار سے، دھوکہ باز ہے یا کوئی اور اس کی بڑی غلطیاں ہیں جو مجھے نہیں معلوم، تو آپ از راہ ہمدردی کے اگر مجھے بتائیں کہ بھائی آپ اپنی بیٹی جس کے ساتھ بیاہنا چاہتے ہیں وہ آدمی تو کرپٹ ہے، یا وہ آدمی کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے، تو یہ تو اچھی بات ہوئی، کیونکہ آپ بر وقت ایک آدمی کو گڑھے میں گرنے سے پہلے بچا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بری بات کب ہے؟ ایک آدمی جب انگیجمنٹ کر رہا ہے تو آپ خواہ اس کو خراب کر کے ان کو کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی اس کے پاس ڈگری اونچی ہے یا اس کا جاب اچھا ہے یا وہ تو باہر کا ویزا بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ادھر شادی ہوئی آپ کی بیٹی اڑتی چلی گئی۔ تو اب یہ جو انداز ہے اس سے آپ اس کو کنفیوز کریں گے، یہ چیز غلط ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح ایک اور پرابلم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَى مَا فِي إِنَائِهَا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر 2 بیویاں رکھتا ہوا ہو اور وہ جو ہے ایک بیوی اس کی ڈیمانڈ کر کے دوسری بیوی کو طلاق دلوا دیتی ہے بغیر ریزن کے، تاکہ وہ اکیلی رہے اور اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھائے۔ شریعت اس کو بھی جائز نہیں کہتی، کہ کیونکہ آپ ایک عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح، اپنے فائدے کے لیے، دونوں اس کی بیویاں ہیں اور اپنے فائدے کے لیے آپ جو ہے کسی طرح اس کو شوہر کے خلاف کر کے اس سے طلاق دلوا دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلی رہوں۔ تو یہ چیز جو ہے جو طلاق ہو رہی ہے یہ غلط تدبیر کی وجہ سے ہو رہی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ دیکھیے کتنی پاکیزہ ہے ہماری شریعت کہ ہر جگہ کس طریقے سے ہم سب کو نقصانات سے شریعت محفوظ رکھ رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو اس کے اندر بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یصوم المسلم علی صوم المسلم، کہ مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے خریداری کے موقع پر خواہ بیچ میں آڑے آ جائے اور اس کی خریداری کو جو کچھ وہ لے رہا ہے اس کو خراب کر دے، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان نہ پہنچائیے، آپ بھی جائز فائدہ لیجئے مگر اس سے زیادہ کوشش کیجئے کہ دوسرا جو بھائی ہے اس کو بھی کسی طرح سے متاثر نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بھی ہمدردی ہے۔ مثلا ایک بکری ہے، اس کے 2 بچے ہیں، آپ بکری کو خریدتے ہیں، بچوں کو جدا کر دیتے ہیں، یہ منع ہے شریعت میں، کیونکہ بکری بھی ماں ہے نا، اس کا بھی دل ہے، تو اس لیے آپ اس کے ساتھ، یہ جانور ہے تو ظلم نہ کیجیے۔ اسی طرح 2 چھوٹی عمر کے بچھڑے ہیں، کم عمر کی بکری کے بچے ہیں، گائے کے بچے ہیں،
دونوں کو الگ الگ کر کے سیل کرنا یہ بھی شریعت میں درست نہیں رکھا گیا. اتنی شریعت خیال رکھ رہی ہے. یعنی ہمارا دین دیکھیے اتنا پاکیزہ اور اتنا بلند ہے، انسان کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور اور پرندوں کو بھی اس طرح سے تکلیف دینے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ دونوں بکری کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں. اب ایک کسٹمر آتا ہے اے، اس کو آپ نے ایک بچہ بیچ دیا، دوسرا بی آتا ہے تو دوسرا بچہ اس کو بیچ دیا، تو دونوں الگ الگ ہو گئے نا. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بیچنا ہے تو دونوں کو اکٹھے بیچو، رکھنا ہے تو دونوں کو اکٹھے رکھو. ہاں جب بڑے ہو گئے پھر تو وہ الگ ہے، لیکن جب تک بچے ہیں ان کا یہ خاص طور پہ خیال رکھو. یعنی دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اتنی ہمدردی، پرندوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کی آپ تعلیم دے رہے ہیں. اور جو آدمی ہمارے نبی کی ان سنتوں کو سمجھے گا، کیا کبھی وہ انسانوں پر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی انسانوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھا، نبی کے طریقے کو نہیں سمجھا. اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کیجئے. اب قیمت کی بات آ گئی. اب یہ ہے مسئلہ موجودہ مارکیٹنگ کا بھی. پرائس کنٹرول کون کرے گا؟ فکس کون کرے گا قیمت؟ ابھی بھی ہوتا ہے نا، بعض چیزوں پر قیمت فکس کی جاتی ہے. جب قیمت فکس کی جائے تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ خرید و فروخت میں یا مارکیٹ میں دھوکہ بازی بھی منع ہے، ہمدردی بھی ہونی چاہیے. خریدار کے ساتھ بھی ہمدردی ہو، بیچنے والے کے ساتھ بھی ہمدردی ہو، دونوں کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہو. اسی طرح سے اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے جس میں جانوروں پر بھی رحم کیا گیا، پرندوں پر بھی رحم کیا گیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بکری کے 2 بچے ہیں چھوٹے، ان کو الگ الگ کر کے بیچنے سے منع فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ اسلام جو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کرنا سکھائے، وہ انسانوں پر ظلم کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا وہ قیمتوں کے بارے میں، پرائس کے بارے میں، جو کہ آج کل بھی بہت ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کبھی فکس کر دی جاتی ہے قیمت. جب قیمت فکس کر دی جائے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. اور وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بلیک مارکیٹ میں بکنے لگتی ہیں. مثلا اگر آپ کوئی چاول ہے اور اس کی ایک قیمت مقرر کر دیتے ہیں، اب دکاندار کیا کریں گے؟ عام طور پر تاجر حضرات اس کو جو ہے مارکیٹ میں آنے سے روک لیں گے. اب جب مارکیٹ میں آنے سے روکیں گے، لوگوں کی تو ضرورت ہے، ڈیمانڈ تو بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچیں گے. تو جو چیز 10 روپے کلو کی بک رہی تھی، غلط پالیسی کے نتیجے میں وہی چیز لوگوں کو 15 روپے میں ملے گی. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس طرح قیمت کو فکس نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو، آپ کا بھی نقصان نہ ہو. آپ کو تو شریعت اجازت دے رہی ہے جائز نفع کمانے کی، اس لیے پھر قیمت مقرر کرنا، اس میں بسا اوقات بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں کچھ چیزوں کی قیمت زیادہ ہو گئی. تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ قیمتیں مقرر فرما دیں، فکس قیمت کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسے میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے جو ہے کسی کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے. اگر میں قیمت مقرر کر دوں گا اور ایک تاجر خرید کر لا رہا ہے اسی قیمت پر، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی. تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح اس پر ظلم اور زیادتی ہو. البتہ آپ نے اصول بتا دیا تاکہ لوگ جو ہے کسی پر کوئی زیادتی نہ کریں، نہ خریدار، نہ بیچنے والا، نہ کوئی اور. تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا غلط سعر فی المدینتی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قیمت ایک دم چڑھ گئی، بھاؤ اوپر ہو گیا، تو کیا ہوا؟ فقال الناس یا رسول اللہ غلط سعر فسعر لنا، قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ قیمت مقرر کر دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ دینے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمت ہوگی وہی ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوں کہ کوئی ظلم نہ کروں کسی پر، نہ تاجر پر، نہ گاہک پر، نہ دکاندار پر، نہ خریدار پر. آپ نے اس کو مقرر کرنے کو پسند نہیں فرمایا. تو اس سے بیسک جو بات معلوم ہوتی ہے، قیمت جو ہے وہ لوگ خود مقرر کریں، حکومت نہیں بلکہ کاروبار کرنے والے خود مقرر کریں، مگر انصاف اور دیانت داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا بھی جائز جو نفع ہے وہ لیں، مگر جائز نفع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مجبوری کو دیکھ کر ناجائز نفع کمائیں. اس سے روکا گیا، دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھا گیا. اور اسی طرح سے ذخیرہ اندوزی. اب ذخیرہ اندوزی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی مارکیٹ میں شدید ضرورت ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے وہ چیز کو غائب کر دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ زیادہ کرتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے وہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو گئی. اب جب مارکیٹ میں وہ چیز نہیں آئی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتا گیا، ضرورت بڑھتی گئی. اب شوگر تلاش کر رہے ہیں، کہیں شوگر چینی ملتی نہیں ہے لوگوں کو. اب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے روزانہ، تو اب کیا کریں گے؟ جب ڈیمانڈ ہیوی ہو جائے گی قیمت بڑھ جائے گی. جب قیمت بڑھ جائے گی وہ جو اندر ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے ہیں اب وہ لائیں گے مارکیٹ میں. اور مارکیٹ میں کیوں لاتے ہیں؟ اب تاخیر کر کے، تاکہ جو چیز مثال کے طور پہ 20 روپیہ کلو مل سکتی تھی اب وہ اس طرح سے 30 روپیہ کلو ملے گی. اب جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو ٹنز کے حساب سے ہوگا. اگر 10 روپیہ فی کلو بھی زیادہ ہو گیا تو کہاں سے کہاں ان کا نفع پہنچ گیا. یہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے، منع کیا گیا کہ اس طرح ذخیرہ اندوزی تم مت کرو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، کہ وہی آدمی یہ حرکت کرتا ہے جو گناہ کرنے والا ہو، نقصان اٹھانے والا ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. اسی طرح ایک اور چیز ہے دھوکہ بازی. کئی طریقوں سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. پہلے زمانے میں سیدھا سادی لائف تھی نا، دیہاتی لائف، تو ان کا انداز بھی دھوکے کا سیدھا سادہ ہوتا تھا. اب ذرا ماڈرن زمانہ ہے، چیز وہی ہے لیکن کلر بدل گیا، رنگ روغن کی تبدیلی کے ساتھ ابھی بھی بعض وقت لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس کو بھی آپ سمجھیں. اور ہم نے جیسے گزارش کی کہ ہم اپنے دکاندار بھائیوں سے، تاجر برادری سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ غصہ نہ ہو، کیونکہ یہ حدیث رسول ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں اصول بتائے جا رہے ہیں، آپ کے نفع کے لیے بھی، لوگوں کے عوام کے نفع کے لیے بھی. اور ہم اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ کے لیے بھی نقصان، لوگوں کے لیے بھی نقصان ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے سارے امکانات کو ختم کر دیا. مثلا اس زمانے میں ایک ہوتا تھا، اونٹنی کو بیچنا ہوتا یا بکری کو بیچنا ہوتا تو 2-4 دن دودھ نہیں نکالا کرتے تھے. جب 2-4 دن دودھ نہیں نکالتے تو کیا ہوتا؟ وہ دودھ زیادہ جمع ہو جاتا. اب کوئی کسٹمر آتا تو دیکھ کر اندازہ کرتا اوہو یہ تو بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے. اور جب پہلی بار وہ دودھ نتارتا تو چونکہ 2 دن کا اسٹاک ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ دودھ نکلتا، وہ خوش ہوتا، قیمت خوب لگتی تھی. اور 2 دن کے بعد کیا ہوتا؟ بیک ٹو نارمل. اب وہ جو تھا وہ اصلی تو دودھ نہیں تھا، 2 دن کا تھا وہ. اب بعد میں جب نارمل دودھ آتا ہے تو کسٹمر کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ دیا، اس میں تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ جتنا میں سمجھ کر لیا تھا وہ ہے ہی نہیں. اب دونوں لڑتے رہیں گے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اس طرح کرنے کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاع فهو بخیر النظرین بعد ان یحلبها ان شاء امسکها وان شاء ردها وساعا من تمر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسا کوئی مت کرو، بیچو تو پراپر طریقے سے. لیکن چونکہ ڈاؤٹ تو ہے نا ایسے لوگ کریں گے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا اب اگر تم کرو گے تو خریدار کو اختیار حاصل ہوگا. اور وہ اختیار کیا ہوگا؟ جب وہ دودھ نکالے گا، دوسرے دن بھی نکالے گا نارمل دودھ، اب اس کو مرضی ہوگی، اگر وہ پسند نہیں آیا اونٹنی واپس کر سکتا ہے اور آپ کو پوری پیمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ آپ نے دھوکہ دیا اس کو. یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے کر لیجئے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ ٹرانزیکشن کے بارے میں ابھی بات چل رہی تھی، خرید فروخت لین دین کے بارے میں، تو میرا کویشچن یہ تھا کہ آج کے ٹائم پہ لوگ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ زیادہ تر یوز کرتے ہیں، تو ان دیٹ کیس وہ یوز کرنا کتنے حد تک صحیح ہے؟ بیکاز
جب ہم لوگ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس پہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ ساتھ میں لے کے گھومنا, اس چیز کا بھی خطرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کریڈٹ کارڈ کا یوز کرتے ہیں. اور کہیں کہیں پہ ایکسیپشن ہوتا ہے, لائک کہ ای ایم آئی ہم لوگوں کو بھرنا ہے, کوئی بڑا پروڈکٹ لیے جس کے لیے ای ایم آئی بھرنا ہے تو وہ ہم صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ وہ چیز نہیں لے سکتے. تو ان دیٹ کیس ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, یہ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ عام طور پہ بینکنگ کارڈ جو لوگ استعمال کرتے ہیں خریداری کے لیے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اس کے اندر یس یا نو کی بات نہیں ہے, اس کے مختلف پہلو ہیں. مثلا آپ جو کہہ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ, دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر ڈیبٹ کارڈ ہو آپ اس کو استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جیسے آپ کے اپنے پیسے ہیں وہ آپ استعمال کریں. اگر کیش آپ کا ہوگا اکاؤنٹ میں تبھی وہ استعمال میں آئے گا, اور اگر کیش نہ ہو تو وہ استعمال میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے وہ ڈیبٹ کارڈ میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ سیریس مسئلہ ہے. کریڈٹ کارڈ جو ہے بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے آپ نے خود ہی کوشچن میں بتا دیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں, کبھی کبھی جو ہے اگر آپ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کریڈٹ کارڈ مانگتے ہیں, ورنہ بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اگر آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ اسٹینڈنگ آرڈر ایک بنوا لیں. اور اسٹینڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا آٹومیٹک جو بھی کریڈٹ کارڈ سے خرچ ہوگا پیمنٹ وقت مقررہ سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ سے چلی جائے گی. تو سود کا آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ورنہ کیا ہوتا ہے, ایک دن بھی اگر آپ ڈیلے کر دیں گے پیمنٹ کا تو پہلے دن سے سود لگ جائے گا. شرعی طور پہ ناجائز ہے سود کسی بھی صورت میں. اور کبھی کبھی آپ کو آج کل کی مارکیٹ کے اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس ریسٹرکشن کے ساتھ کہ نارملی آپ جو ہے پیسے نہ اٹھائیں لیکن ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں اگر کارڈ کی ضرورت ہے, اس میں رسک نہیں ہوتا. اور دوسرے اگر کہیں کریڈٹ کارڈ کی واقعی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کو لمیٹڈ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مت استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ اسٹینڈنگ آرڈر لے کر اپنے اکاؤنٹ میں دے دیں گے تو آپ کے اوپر سود کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. کبھی بھول کر سود لگ گیا, آپ کو معلوم نہیں ہے سود لگ گیا, یہ غلط ہوگا. اس لیے آپ پہلے سے وہ لگا دیتے ہیں تو جو بھی وقت مقررہ ہوگا وہ جاتے ہی آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی رقم خود بخود کریڈٹ اکاؤنٹ کو پیمنٹ میں چلی جائے گی, فائدہ ہوگا. لیکن کریڈٹ کارڈ کا موجودہ جو غلط استعمال ہے وہ شرعی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے. موجودہ کہ بے روک ٹوک آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے, بس کارڈ ہے, آپ لے رہے ہیں کوئی بھی چیز اور ایسا اشتہار دیا جاتا کہ جو چیز چاہے آپ لے لیں بعد میں پیمنٹ کریں گے. ایک لی, دو لی, چار چیزیں خریدیں اور اس کے بعد جب پیمنٹ کا بل آیا تو آدمی جو ہے نیم پاگل بن جاتا ہے, کہاں سے لا کے پیمنٹ کرے گا. اب سود پر سود چڑھنا شروع ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک مصیبت ہے. اگر کیش دے کر لینا ہو تو آدمی 10 بار سوچے گا. کریڈٹ کارڈ ہو وہ تو دستخط ہی کرنا ہے نا, تو پیسے کون دینا ہے بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس لیے جتنی ضرورت ہے لمیٹڈ, بس اتنی ہی حد تک اس کو جیب میں رکھیں, استعمال کم سے کم کریں. ناظرین, یہاں چونکہ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے, سوالات اور بھی باقی ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات دیے جائیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم.